الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. محترم حاضرین، گزشتہ دروس میں انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کے واقعات کا تفصیلی تذکرہ گزرا. آج کے اس درس میں مختصر طور پر کچھ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کے واقعات کا انشاءاللہ میں تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبروں کو اس دنیا کے اندر الگ الگ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشیں پیغمبروں کے سلسلے میں فرمائیں، اور سب سے بڑی جو دو آزمائشیں تھیں، ایک صبر کی آزمائش اور دوسری شکر کی آزمائش. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بندوں پر مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں اور اسی طرح سے بہت ساری آزمائشوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزماتا ہے کہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہم دیکھیں پچھلے دروس میں پیغمبروں کے واقعات گزرے، کس طرح سے پیغمبروں کو آزمایا گیا. مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری کے ذریعے سے آزمایا مختلف طور پر. تو ایک صبر کی آزمائش، ایک دوسری آزمائش جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی یا فرماتا ہے وہ شکر کی آزمائش. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے بندوں کو بہت کچھ نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور ان نعمتوں کو عطا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتا ہے، یہ آزماتا ہے کہ جو نعمتیں میں نے دی ہیں ان نعمتوں کی بندہ شکر گزاری کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ بھی ایک آزمائش ہے، یاد رکھیں. جس طرح سے مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، مشکلات، وبائیں، یہ سب ایک آزمائشیں ہیں، اسی طرح سے نعمتوں کا ملنا خود بھی ایک آزمائش. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی. نعمتیں ہزاروں قسم کی نعمتیں ہیں، اگر ہم گننا چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے. تم اللہ نے اتنی نعمتیں بن مانگے عطا فرمائی. ہر سانس جو ہمیں آ رہی ہے، آتی جاتی ہے، ہماری ہر سانس اللہ کی نعمت ہے. یہ ہاتھ پیر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامت رکھی، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. انسان کو وقت پر بھوک لگتی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. انسان کوئی چیز بھوک لگنے پر کھاتا ہے، اس کے پیٹ میں وہ چیز جا کر ہضم ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. انسان اس کو پیاس لگتی ہے، وہ پانی پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور وہ پانی جب انسان پیتا ہے تو پھر وہ گندگی کی شکل میں وہ جو نکلتا ہے وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. چلتا پھرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. بہرحال بتانے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے انسانوں کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے. دل کی دھڑکتی ہوئی ہر دھڑکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو یہ نعمتیں بھی کبھی آزمائش ہوتی. مال و دولت اللہ نے دیا، اللہ کی نعمت ہے. اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. رہنے کے لیے اللہ نے اچھا گھر دیا ہے، اللہ کی نعمت ہے. آس پاس رہنے والے خاندان قبیلے کے گھر کے بھائی بہن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اچھے دوست مل رہے ہیں، اللہ کی نعمت ہے. دینداری مل رہی ہے، اللہ کی نعمت ہے. اسلامی ماحول مل رہا ہے، اللہ کی نعمت ہے. سب سے بڑی نعمت توحید اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو سب سے بڑی نعمت.
تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، تو ان نعمتوں کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش فرماتا ہے۔ تو دو ایسے پیغمبروں کا میں ذکر کروں گا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت شکر سے آزمایا، کہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا کہ یہ بندے میری شکر گزاری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ کون سے بندے ہیں؟ کون سے دو پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے بہت کچھ نوازا؟ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ دونوں ایسے پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف تو جو ہے ان کو پیغمبری عطا فرمائی، نبوت و رسالت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سرفراز فرمایا، دوسری طرف ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی حکومت و بادشاہت کو ان کے قدموں میں لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی۔ ہر طرح کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، حکومت، خلافت، بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ سب سے بڑی نعمت نبوت، رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی یہ دیکھنے کے لیے کہ بندے شکر گزاری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ ان نعمتوں کے سلسلے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ ہمارے شکر گزار بندے تھے، وہ ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ اللہ نے جس آزمائش کے تحت اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز سے ان کو آزمانا چاہا وہ اس آزمائش میں کھرے اترے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر انہوں نے شکر گزاری کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ان کو احساس رہا، اور ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری میں وہ زندگی گزارا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور ان پر کیا کیا نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی، فضل عطا فرمایا۔ یقیناً نبوت و رسالت یہ سب سے بڑا شرف ہے، سب سے بڑا فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد کو فضل اور برتری عطا فرمائی، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یا جبال اوبی معہ والطیر۔ ایک اور نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ کی تھی کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو اس بات کا حکم دیا تھا، حضرت داؤد کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تابع کر دیا تھا، اور اللہ نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ پہاڑوں جب حضرت داؤد تسبیح کریں تو ان کے ساتھ تم بھی تسبیح کرنا۔ حضرت داؤد کے ساتھ تمہاری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو اس بات کا تابع کیا کہ جب داؤد تسبیح کرے تو تم بھی تسبیح کرنا، اور صرف جو ہے پہاڑوں کو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ پرندوں جب حضرت داؤد تسبیح بیان کریں تو ان کے ساتھ جو ہے اکٹھے ہو جانا، جمع ہو جانا داؤد کے پاس، اور جمع ہو کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں۔ گویا کہ پہاڑوں کو، پرندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کے تابع کر دیا تھا، مسخر کر دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور بعض روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک کتاب نازل فرمائی تھی۔ کون سی کتاب؟ زبور جسے ہم کہتے ہیں۔ زبور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد پر نازل فرمائی، اور حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے اتنا پیارا لہن ان کا تھا، حضرت داؤد کی اس تلاوت کی وجہ سے پرندے ان کے پاس امڑ کر آتے، جمع ہو جاتے، اور حضرت داؤد کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اس قدر پیارے انداز میں، پیارے لہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کیا کرتے تھے، اسی لیے لہن مشہور ہے لہن داؤد۔ لہن داؤد، حضرت داؤد کا لہن
وہ کیا انداز میں، کس پیارے انداز میں، کس پیارے لہن میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ نعمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ ایک اور نعمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا جو حضرت داؤد کو اللہ نے عطا فرمائی، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا۔ لوہا دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے سخت جو چیز ہوتی ہے، مضبوط جو چیز ہوتی ہے، وہ لوہا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کے لیے اس لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ ایک طرف تو حضرت داؤد کے لیے لوہا نرم کیا گیا، دوسری طرف حضرت داؤد خود اتنے طاقتور تھے، اللہ نے طاقت و قوت ان کو عطا فرمائی تھی۔ تو اس اعتبار سے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، اور اس بات کا حکم دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو ہے اس لوہے سے تم جو ہے زرہیں تیار کرو۔ زرہ کہتے ہیں جنگی لباس، جنگ میں پہننے والا لباس، جنگوں میں جو لباس، لوہے کا لباس پہنا جاتا ہے تاکہ جو ہے تیر تلوار کا زخم جو ہے جسم پر نہ پڑے، لوہے کو آ کر وہ ٹکرا جائے اور انسان جو ہے زخم سے محفوظ ہو جائے، اس کے لیے زرہیں پہنی جاتی تھیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام دنیا کے وہ پہلے انسان ہیں کہ جنہوں نے حلقے والی زرہیں تیار کی، یعنی کہ ایسی زرہیں، ایسے جو ہے جنگی لباس جو فولڈ ہوتے ہیں، مڑتے ہیں، کھلتے بند ہوتے ہیں، اس طرح کے لباس حضرت داؤد نے سب سے پہلے اس دنیا کے اندر تیار کیے۔ ورنہ لوہا جس طرح سے ہم دیکھیں پرزے ہوتے ہیں، وہ نہ مڑتے ہیں نہ بینڈ ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے حضرت داؤد نے حلقے رنگ جسے ہم کہتے ہیں، اس طرح سے حضرت داؤد نے جو ہے پہلی مرتبہ اس دنیا کے اندر حضرت داؤد نے ایسا جنگی لباس تیار کیا، ایسی زرہیں تیار کی جو پہننے والوں کے لیے آرام دہ، اور اسی طرح سے جو ہے محفوظ بھی تھی، محفوظ بھی یعنی کہ اس میں حفاظت بھی ہوتی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کے لیے چلنے پھرنے کی سہولت بھی اس لباس کے اندر ہوا کرتی تھی۔ تو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس طرح کی زرہیں تیار کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی نعمتیں حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت داؤد کو یہ نعمتیں دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا کہ یہ جو نعمتیں ہم نے داؤد کو عطا فرمائی ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، شکر گزاری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام یا اسی طرح سے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جب کبھی ان کو کوئی نعمت ملتی، یہ محسوس کر لیتے، جان لیتے کہ اللہ آزما رہا ہے، فوری طور پر اللہ کی شکر گزاری کر۔ کیوں؟ نعمت اللہ کی جانب سے آئی ہے، مطلب آزمائش، نعمت ملی ہے تو مطلب آزمائش ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھیں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، دنیا میں کوئی نعمت ملتی ہے، نعمت کے ملنے پر اتنے خوش ہو جاتے ہیں، اتنے خوش ہو جاتے ہیں، ایسی طرح سے جو ہے ایسے اس میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ نعمت دینے والے کو بھول جاتے ہیں، نعمت عطا کرنے والے کو بھول جاتے ہیں۔ تو حضرت داؤد، حضرت سلیمان کا یہ معاملہ تھا، جب کبھی کوئی نعمت ملتی یہ دیکھتے کہ اللہ آزما رہا ہے، فوری شکر گزاری کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کا خصوصی تذکرہ کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، اے نبی ہمارے بندے داؤد کا ذکر کیجیے، ہمارے بندے داؤد کا ذکر کیجیے۔ داؤد کون تھے؟ ذل عید، طاقتور تھے، قوت والے تھے، انہو اواب، طاقت و قوت رکھنے کے باوجود اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اپنے رب کی طرف گڑ گڑانے والے تھے، طاقت و قوت کے ملنے پر مغرور نہیں ہوئے تھے، طاقت و قوت کے ملنے پر جو ہے فخر کرنے والے نہیں تھے، تکبر کرنے والے نہیں تھے، بلکہ اللہ کے حضور گڑ گڑانے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں آہو گزاری کرنے والے تھے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کا ذکر فرمایا، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو ان کے زیر کر دیا، جو صبح و شام ان کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ پرندوں کو بھی کہ وہ جمع رہتے تھے، حضرت داؤد کے پاس بس جمع رہتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کیا کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اور نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے ان کو بادشاہی عطا فرمائی، اور ان کی بادشاہت کو ہم نے مستحکم کیا،
مضبوط کیا، ایسی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے ان کو عطا فرمائی جو مضبوط حکومت تھی، مضبوط بادشاہت تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ان کو حکمت بھی عطا کی۔ صرف بادشاہت نہیں، بادشاہت کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو حکمت بھی عطا فرمائی تھی، اور ایسی حکمت، ایسے فیصلے حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اگر ہم ان کے فیصلے پڑھ کر دیکھتے ہیں تو یقیناً بڑے دلچسپ فیصلے کہ کیسے انہوں نے فیصلے کیے۔ ایک مرتبہ دو آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، اور آ کر جو ہے نا انہوں نے اپنا دونوں کا مسئلہ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے رکھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تبارک امام اوزاعی بیان فرماتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آزمائش کے طور پر دو لوگوں کو بھیجا، اور دو لوگ آئے اپنا مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس۔ آ کر ایک دعوے کرنے والے نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ اس کا جو ساتھی ہے اس نے اس سے گائے چھین لی ہے۔ تو جو مدعا علیہ تھا، جس پر الزام لگایا جا رہا تھا، اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس یہ معاملہ آیا، آپ نے ان کا فیصلہ رات تک مؤخر کر دیا، کہا کہ جو ہے رات میں آپ دونوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور جب رات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل کی گئی کہ مدعی کو قتل کر دیا جائے، جو دعویٰ کرنے والا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب معاملہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جو ہے دعویٰ اس نے کیا ہے کہ جو ہے میری گائے اس نے لے لیے، دعویٰ یقیناً سچا تھا، ایسا نہیں کہ دعویٰ جھوٹا تھا، دعویٰ سچا تھا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اس دعویٰ کرنے والے کو قتل کر دیا جائے۔ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا معاملہ ہے، کیوں اس کو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ دیکھو تمہارا کیا جرم ہے، تم صحیح سے اقرار کر لو اپنے جرم کا، تم اپنے جرم کا اقرار کر لو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جو گائے کا دعویٰ کیا وہ دعویٰ میرا یقیناً سچا ہے، لیکن جس پر میں دعویٰ کر رہا ہوں اس کے باپ کو میں نے قتل کیا تھا، اس کے باپ کو میں نے قتل کیا تھا، تو بدلے میں قصاص کے طور پر اس کو قتل کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہی تھی، فیصلہ ایک دم عجیب تھا کہ جو ہے مسئلہ گائے کا تھا، لیکن جو ہے اس کے قتل کا فیصلہ سنا دیا حضرت داؤد نے۔ تو اس طرح سے معاملہ فہمی اور اسی طرح سے حکمت و دانائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح کے اور بھی مزید فیصلے ہیں، آپ اگر دلچسپی رکھتے ہیں تو ضرور بضرور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو ہے فیصلوں کو پڑھنے کی کوشش کریں، یقیناً بہت ساری حکمت کی باتیں اس میں ملتی ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام باپ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، باپ بادشاہ تھے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بھی نبی بنایا، سلیمان کو بھی نبوت اور رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہوئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی وہ بہت دور دور تک تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسی نعمتیں عطا فرمائی تھی کہ قیامت تک کسی کو ایسی پھر نعمتیں نہیں ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے انعامات حضرت داؤد علیہ السلام پر عطا فرمائے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی وہ صرف انسانوں پر محیط نہیں تھی۔ حضرت داؤد کی جو حکومت، حضرت سلیمان کی جو حکومت تھی وہ صرف انسانوں کی حد تک نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جہاں انسان ہوا کرتے وہیں پر جنات بھی ہوتے، جنات پر بھی بادشاہت تھی حضرت سلیمان کی، چرندوں پرند پر بادشاہت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، ہر طرف الگ الگ لشکر ہوتے حضرت سلیمان کے، ایک طرف پرندوں کا لشکر ہے، ایک طرف چرندوں کا لشکر ہے، ایک طرف انسانوں کا لشکر ہے، ایک طرف جنات کا لشکر ہے۔ ہر طرح کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہر طرح کی طاقت و قوت حضرت سلیمان کو اللہ نے عطا فرما دی۔ اور یہاں قابل ذکر بات یہ کہ جو ہے حضرت سلیمان کے صرف تابع نہیں کیا تھا، بلکہ تابع کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان کو ایسا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ ان کے دربار میں یہ جو جانور چرند و پرند ہوا کرتے تھے ان کی بولیاں سمجھتے تھے حضرت سلیمان۔
اللہ نے ان کی بولیاں ان کو سکھائی تھی۔ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی کسی کی زبان نہ جانتا ہو کیسے اس پر حکومت کرے گا، کیسے اس کو جو ہے اپنی رعایا میں شامل کرے گا، کیسے اس کی بات سمجھے گا اور کیسے اپنی بات اس کو سمجھائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان پر یہ نعمت کی تھی، یہ انعام عطا فرمایا تھا، چرند و پرند کی بولیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو سکھائی تھی۔ تو اسی طرح سے جب بات بولیوں کی آئی ہے تو پھر ایک دو خصوصی واقعے آپ سن لیں اس سلسلے میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے جو لشکر، جو دربار ہوا کرتے تھے، اس میں چرند و پرند بھی ہوتے، اور اتنی ٹائٹ سیکیورٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی، ایسے سخت انتظامات تھے کہ ان کے حکم پر سب کے سب حاضر ہونا ضروری تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام باضابطہ طور پر سب کا اٹینڈنس لیا کرتے تھے، کون حاضر ہے کون غیر حاضر ہے، اور اسی طرح سے جو ہے کون ایبسنٹ کون پریزنٹ ہے، سب کو دیکھا کرتے، سب کا جائزہ لیا کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جائزہ لے رہے اور دیکھتے ہیں کہ ہدہد نامی ایک پرندہ جو ہے وہ غائب ہے، نہیں ہے، پرندہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت جو ہے اعلان کرتے ہیں کہ ہدہد کہاں ہے، کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، کہاں ہے ہدہد، نظر نہیں آ رہا ہے۔ ام کان من الغائبین، یا وہ غائب لوگوں میں سے، یعنی کہ غیر حاضر ہے، موجود نہیں ہے، کیا بات ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں سخت سزا دوں گا اسے، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا تو پھر میں اسے ذبح کر دوں گا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر وہ کوئی صحیح وجہ میرے پاس، کوئی صحیح ریزن لے کر آئے کہ جو ہے کہ وہ غائب، یا تو میں اسے میں قتل ذبح کر دوں گا اس کو، یا پھر جو ہے میں اسے سخت سزا دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، آپ اندازہ لگائیں کیسی بادشاہت اللہ نے عطا فرمائی ہے، چرند و پرند کو اللہ نے تابع کر دیا ہے، چرند و پرند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تابع کر دیا ہے، اور بہت دیر بعد ہدہد پرندہ واپس آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ایسا نظام تھا کہ کوئی غائب ہو اور چھپ کر آ کر شامل ہو جائے، اتنی مجال نہیں تھی۔ حضرت سلیمان کے پاس سیدھا وہ ہدہد پرندہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے سلیمان میں غیر حاضر تھا۔ وجہ یہ تھی کیونکہ حضرت سلیمان نے بتایا تھا کوئی صحیح ریزن ہوگا، کوئی وجہ ہوگی تو اسے چھوڑوں گا۔ تو اس نے آ کر کہا کہ جو ہے میں ملک سبا کی طرف میں گیا تھا، اڑتا ہوا گیا، اور وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ سورج کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کر رہے ہیں، لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم جاؤ اور ان کو اللہ کی بندگی میں لگاؤ، اور ان کو جو ہے شرک سے اور اسی طرح سے سورج کی عبادت سے ان کو روکو۔ اللہ اکبر۔ آپ غور کریں کہ ایک پرندہ آ کر حضرت سلیمان سے شکایت کر رہا ہے، کس بات کی شکایت؟ کہ اللہ کے بندے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، سورج کی پرستش کر رہے ہیں۔ یہاں ایک نقطہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ دنیا کی ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ فطرت رکھی ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور یہ غیرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی ہے کہ اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں تو وہ برداشت نہیں کرتے، ان کو خود رنج ہوتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی کیسے عبادت کی جائے، اور وہ کوشش کرتے ہیں اگر ان سے ہو سکتا ہے، اگر اس کو وہ روک سکتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کیسے روکیں۔ حضرت داؤد کے پاس آ کر پرندہ شکایت کر رہا ہے، اللہ اکبر، کہ جو ہے دیکھو سلیمان، دیکھو کہ جو ہے اللہ کے بندے اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس واقعے کو سن لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں اس کی تحقیق کروں گا، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام معاملے کی تحقیق کرتے ہیں، اور اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت میں جس طرح سے جو ہے پرندے نے بات کہی ہے یہ بات سچی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کی طرف، جو ملک سبا کی جو ہے ملکہ تھی جس کا نام بلقیس جو ہے روایات میں بتایا گیا، بلقیس کی طرف حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھ کر بھیجا۔ حضرت سلیمان کے اس خط کی جو ابتدا تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ کیسے حضرت سلیمان نے خط لکھا، کیسے اس کی ابتدا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔
حضرت سلیمان نے لکھا یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے اس کی طرف اس کے نام سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھ کر بھیجا اور اس بات کا پیغام دیا کہ دیکھو تم تابع ہو جاؤ ہمارے، ورنہ پھر جو ہے اگر ہم تم پر داخل ہوں گے تو پھر یقیناً تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس طرح سے جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھ کر بھیجا۔ ملکہ سبا جو تھی یقیناً عقل مند تھی، حکمرانی کر رہی ہیں، ملکہ ہیں، تو پھر یقیناً جو ہے عقل و حکمت دانائی ان کے اندر موجود تھی۔ انہوں نے جو ہے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد جو ہے درباریوں نے مشورہ دیا کہ جو ہے اگر آپ چاہیں تو جو ہے طاقت و قوت کی بات اگر ہے تو ہم اپنی فوج کو لے کر تیار ہیں، ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس خط سے اس ملکہ نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ جو سلیمان ہیں یہ معمولی نہیں ہے، یہ چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں ہے، یہ بہت بڑے بادشاہ ہیں۔ تو اس وقت اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ دیکھو جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں نا تو اس کو پورا تہس نہس کر دیتے ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ جو اس طرح سے ہماری قوم کے ساتھ، ہماری بستی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے۔ لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو حضرت سلیمان کے پاس ہم جو ہے کچھ ہدیے، کچھ تحفے تحائف دے کر بھیجتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ان کو منانے کی، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح سے حضرت سلیمان کے دربار میں جو ہے کچھ تحفے تحائف بھیجائے جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، کیوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو جو تابع داری اور اسی طرح سے فرمانبرداری کی بات کر رہے ہیں، اپنی بادشاہت کے لیے نہیں، اپنی حکومت کے لیے نہیں، حضرت سلیمان ان کو بت پرستی سے نکالنا چاہتے ہیں، شرک سے ان کو نکال کر اسلام کی دعوت ان کو دینا چاہتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے تحفے تحائف دے رہے ہیں، ہدیے دے رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے ناراض ہوتے اور اس کے بعد اپنے آنے کی خبر پہنچا دیتے کہ ہم آ رہے ہیں، اپنے لشکر کو لے کر ہم آ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس طرح کی بات ان سے کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ملکہ سبا جو ہوتی ہے وہ تحفے تحائف لے کر جب حضرت سلیمان کے پاس آتی ہے تو اس وقت وہ دیکھتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو محل تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خصوصی تذکرہ فرمایا کہ ملکہ سبا جب حضرت سلیمان کے محل میں داخل ہوتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ پانی بہہ رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے، اور اس پانی کو دیکھ کر وہ اپنے کپڑوں کو، اپنے ازار کو جو ہے وہ اوپر اٹھا لیتی ہیں تاکہ کپڑے جو ہے گیلے نہ ہو، کچے نہ ہو، اس کے لیے وہ اپنے جو ہے کپڑوں کو اٹھا لیتی ہیں۔ لیکن جب آگے بڑھتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہ پانی نہیں ہے بلکہ ایک کانچ ہے، اور اسی طرح سے جو ہے ایک یہ ہے جس کے نیچے سے پانی بہہ رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے گویا کہ جو ہے ایک ایسا پل وہاں پر بنایا تھا، پوری طرح سے شیش یا اسی طرح سے کانچ، جس طرح سے ہم کہتے ہیں آج کے جو محل جس پر لوگ فخر کرتے ہیں، یاد رکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے ان ساری چیزوں کو جو ہے استعمال کر لیا۔ اللہ نے ایسی بادشاہت، ایسی حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو عطا فرمائی تھی۔ تو بہرحال ہدہد کے بارے میں جو بات میں نے آپ کو سب سے پہلے بتائی کہ حضرت سلیمان پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، تو اس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا۔ تو ایک پرندہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا، ایک پرندہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ تو آپ میں جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیسے لوگوں کو جو ہے دین کی طرف بلاؤں، میں کیسے دین کی دعوت دوں، میں کیسے سدھار سکتا ہوں، اس پرندے سے ہم سبق حاصل کریں، اس پرندے سے ہم سبق حاصل کریں۔ علماء نے یہ بات کہی ہے کہ ہر مسلمان کے اندر اتنی طاقت و قوت ہونی چاہیے کہ وہ شرک کو، بت پرستی کو روکنے کی کوشش کرے۔ اگر خود سے نہ ہوتا ہو، ہدہد پرندے کی مثال دیکھ لیں، اس سے نہ ہوا تو اس نے دیکھا کہ کس سے ہو سکتا ہے، اس سے اس نے وہ کام کروایا۔ تو ہم اس بات کی کوشش کریں۔ ایک اور واقعہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں چرند و پرند کی بولیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جو ہے ایک جنگل سے سفر کر رہے تھے۔ وہاں پر ایک چیونٹیوں کی سردار، نملتن جسے کہتے ہیں، ایک چیونٹی جو ہے اپنے دیگر ساتھیوں سے اور اسی طرح سے چیونٹیوں سے کہتی ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے جو ہے بلوں میں گھس جاؤ۔ کیوں؟
لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند جائے اور انہیں احساس تک نہ ہو۔ چیونٹیاں ہیں، معمولی چھوٹی سی چیونٹیاں ہیں، وہ کہاں سے گزر رہی ہیں کس کو کیسے پتہ، رونتے ہوئے انسان گزر جاتا ہے۔ تو اس چیونٹی نے یہی بات کہی، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اور سلیمان کا لشکر آ رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں روند دے، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ اس نے نصیحت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات کو سن لیتے ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیتے ہیں، مسکرا دیتے اس چیونٹی کی بات سن کر۔ یہاں ایک اور بات ہمارے لیے قابل غور ہے کہ ہم دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لاؤ لشکر حضرت سلیمان ہے، حضرت سلیمان کا جو ہے لشکر ہے، اور اس لشکر سے اپنی قوم کو، اپنی فوج کو اور اسی طرح سے جو ہے اپنے اہل و عیال کو بچانے والی ایک چیونٹی، وہ کہتی ہے کہ جو ہے اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور سلیمان کا لشکر تمہیں روند جائے۔ مطلب یہ ہے، علماء نے یہ بات کہی ہے، انسان جتنا بھی مختصر ہو، جتنی اس کی استطاعت ہے، وہ استطاعت بھر اس بات کی کوشش کرے کہ اپنے اہل و عیال کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرے۔ چیونٹی ہے، کیا کر سکتی ہے حضرت سلیمان اور اس کے لشکر کے مقابلے، ان کے لشکر کے مقابلے میں وہ کیا کر سکتی، لیکن بچاؤ کی کوشش کر رہی ہے، بچاؤ کی کوشش کر رہی ہے کہ کیسے میں اپنے لوگوں کو بچاؤں۔ تو یہ ہر انسان کے اندر یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں کیسے اپنے لوگوں کو بچاؤں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا چاہے اخروی اعتبار سے ہو، بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ تو اس واقعے سے جو ہے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ چرند و پرند کو اللہ نے ان کے تابع کر دیا، ان کی بولیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی، نہ صرف چرند و پرند کو تابع کیا بلکہ ہم دیکھیں قرآن کریم کی آیات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت سلیمان کو اللہ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی، ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا۔ یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، ان ہواؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان ہواؤں کو حکم دیتے کہ اس کو وہاں پہنچا دو، اس کو یہاں پہنچا دو۔ اس طرح سے حضرت سلیمان ہواؤں کو حکم دیتے اور ہوائیں جو ہے حضرت سلیمان کی تابعداری کیا کرتی۔ کیسی بادشاہت تھی اللہ۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو تابع کیا تھا، وہاں کہیں انسانوں کو اور اسی طرح سے کہیں جنات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تابع کیا تھا۔ جیسے ہم دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام جب ملکہ سبا حضرت سلیمان کے پاس آنے والی ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ ملکہ سبا کے ہمارے پاس پہنچنے سے پہلے ملکہ سبا کا تخت کون میرے پاس لے کر آئے گا، کون میرے پاس ملکہ سبا کا تخت لے کر آئے گا؟ تو اس دربار میں سے ایک جن کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سلیمان، ان کے آنے سے پہلے میں آپ کے دربار میں اس تخت کو پیش کر دوں گا، اس تخت کو ملکہ سبا کے آنے سے پہلے میں آپ کے دربار میں پیش کر دوں گا۔ وہیں پر ایک اور کھڑا ہوتا ہے، وہ کون تھا؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ایک انسان تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا۔ وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ سلیمان، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت کو پیش کر دوں گا، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت کو پیش کر دوں گا۔ اللہ اکبر، معمولی بات نہیں ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف بادشاہت کے تخت کو پیش کرنا ہے، اور کہتا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے میں آپ کے سامنے تخت کو پیش کر دوں۔ اور یہ صرف دعویٰ نہیں تھا، یاد رکھیں، صرف دعویٰ نہیں تھا، پیش کیا گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو کیسے کیسے اختیارات عطا فرمائے تھے، کیسی بادشاہت اللہ نے عطا فرمائی تھی، ان کے دربار میں کیسے کیسے لوگ تھے، ان کے دربار میں کیسے کیسے لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تھی۔ یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ان جنات پر، اسی طرح سے لوگوں پر جو کنٹرول تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے کام لیا کرتے تھے،
کام لیا کرتے تھے کن سے؟ جنات سے، جن کا نام سن کر آج ہم جو ہے ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں کہ بھئی جنات، شیاطین، فلاں فلاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں حضرت سلیمان کو کیسی بادشاہت عطا فرمائی، جنوں سے کام لیا کرتے تھے، مزدوری کروایا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آج جسے بیت المقدس ہم جانتے ہیں، بیت المقدس جسے ہم کہتے ہیں، جو پہلا قبلہ تھا ہمارا، اس قبلے کی، اس بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان نے کروائی۔ اور کن سے کروائی؟ جنات سے کروائی۔ بڑی بڑی چٹانوں کو، بڑے بڑے پہاڑوں کو جمع کر کے حضرت سلیمان نے بیت المقدس کی تعمیر کروائی جنات کے ذریعے سے۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو ہے اختیارات تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ نعمتیں عطا فرمائی تھیں، اور اسی اعتبار سے ہم دیکھیں تذکرہ بیت المقدس کا ہوا ہے تو یقیناً ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ رب العالمین آج ہمارے جو فلسطین کے جو بھائی ہیں، جو مظلوم ہیں، رب العالمین جو ہے ان کی مدد فرمائے، ان کی غیبی امداد فرمائے، ظالموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ خاتمہ فرمائے، رب العالمین ان کی مدد فرمائے، رب العالمین ان کے ملک کو، ان کے لیے جو ہے امن و سلامتی کا گہوارہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے۔ جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے ظلم و استبداد سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ایک قابل ذکر واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ بات کہی تھی، اس بات کا ارادہ کیا تھا کہ میں جو ہے آج 70 خواتین، ان کی جو بیویاں تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ آج میں اپنی بیویوں سے مباشرت کروں گا، 70 بیویوں سے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات کہی اور کہا کہ جو ہے ان سے جو بچے پیدا ہوں گے میں ان کو شہسوار بناؤں گا، ان کو میں فوجی بناؤں گا، اس طرح کا انہوں نے جو ہے ارادہ کیا تھا۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جو ارادہ کیا، یہ جو بات کہی، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ ساتھ میں انشاءاللہ انہوں نے نہیں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو انہوں نے شامل نہیں کیا۔ معاملہ کیا ہوا؟ انہوں نے مباشرت کی، صرف ایک جو ہے بچہ پیدا ہوا، ایک خاتون سے بچہ پیدا ہوا، وہ بھی نامکمل تھا، وہ بھی نامکمل تھا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نعمتیں دینے کے باوجود حضرت سلیمان کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو سلیمان، جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں، بادشاہت ہم نے دی ہے، اختیارات ہم نے دیے، یہ سب کچھ ہم نے دیا ہے، لیکن جب تک اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو تم کچھ نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام بہت زیادہ شکر گزاری کیا کرتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام ہی سے آپ کو یہ ساری چیزیں ملی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو آپ کے والد تھے، حاکم تھے، بادشاہ تھے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی اور رسول تھے۔ وہیں پر حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بھی نبی اور رسول تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی، اور ایسی بادشاہت کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شیطان آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا، اور پکڑنے کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ روک لیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب نماز پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے ایک شیطان آیا، میں چاہتا تھا کہ اس کو پکڑ لوں اور اس کے بعد مسجد نبوی کے ستون سے اس کو باندھ دوں، اور پھر تم دیکھتے کہ جو ہے اس طرح سے میں نے شیطان کو قید کیا، لیکن مجھے حضرت سلیمان کی وہ دعا یاد آ گئی کہ جو اختیارات، جو کنٹرول اللہ تو نے، جو حکومت، جو بادشاہت اللہ تو نے مجھے عطا فرمائی، کسی اور کو نہ دینا۔ یہ حضرت سلیمان نے دعا کی تھی، تو حضرت پیارے نبی صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बढ़ाए हुए हाथ को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दुआ को याद करके अल्लाह के नबी ने अपने हाथ को खींच लिया। तो बहरहाल बताने का मकसद ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बरों को कभी जो है सब्र के ज़रिए से आज़माया, तो कहीं शुक्र के ज़रिए से आज़माया, कहीं मुसीबतें परेशानियाँ बीमारियों में डाल कर अल्लाह ने आज़माया कि सब्र करते हैं कि नहीं करते, तो कहीं पर नेमतें, आसाइशें, दौलत, हुकूमत, बादशाहत, हर तरह की नेमतें देकर अल्लाह